الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين إمام الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا حبیب الالہ خذ بیدی مالی عجزی سواک مستندی یا اکرم الثقلین یا کنز الورا جدلی بجودی کا وردنی برضا کا یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رحمتک واحتمی بحماک لی خمسة اطفی بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے باواز بلند پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ میں نے بلند آواز سے کہا ہے تو اگر آپ کی یہ بلند آواز ہے آہستہ کہوں گا تو پتہ نہیں فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ تو اگر ایک شخص بولتا ہے اور دوسروں کا خاموشی سے گزارا ہوتا ہے تو وہ میڈیا بھی ہوتا ہے، چینل پہ بولتے ہیں، ہمیں نہیں پتا سننے والے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، لیکن آمنے سامنے بیٹھیں تو کم از کم ہمیں بلوانا ہے تو کچھ خود بھی بولنا شروع کریں۔ انشاءاللہ آخر تک آپ کا سلسلہ کار مفتی اعظم پاکستان کی آمد تک خوبصورت سلسلہ ہوگا۔ محبت سے اونچی آواز میں پڑھیے الصلاۃ والسلام علیہ۔ میں آپ کے ماحول کے مطابق دو اشعار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے الحاج محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا مشہور زمانہ کلام ہے، اس سے آغاز کروں گا تاکہ اس کے بعد کچھ بولنے میں بھی آسانی ہو اور آپ کو سمجھنے میں بھی کچھ آسانی ہو جائے۔ اور یہ اشعار جو ہیں وہ ہمارے عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی کرنے والے ہیں۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، یوں تو سارے نبی، جس کو آتا ہے مل کے پڑھیں، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے،
یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، والی دو جہاں ایک تیری ذات ہے، والی دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ ہاتھ کھڑا کر کے کہتے ہیں حبیب خدا تیری کیا بات ہے، حضرت آمنہ کے دلارے نبی، کہو سبحان اللہ، حضرت آمنہ کے دلارے نبی، غمزدہ امتوں کے سہارے نبی، حضرت آمنہ کے دلارے نبی، غمزدہ امتوں کے سہارے نبی، روز محشر کہے گی یہ خلق خدا، روز محشر کہے گی یہ خلق خدا، سب کے مشکل کشا تیری کیا بات ہے، روز محشر کہے گی یہ خلق خدا، سب کے مشکل کشا تیری کیا بات ہے، روئے کان مکان پہ نکھارا گیا، جنہ قسم کھاتی نہ سبحان اللہ کہن دی انہوں نے اجازت سے، باقی سارے اچھی کہو سبحان اللہ، روئے کان مکان پہ نکھارا گیا، سب کی بے چینیوں کو قرارا گیا، روئے کان مکان پہ نکھارا گیا، سب کی بے چینیوں کو قرارا گیا، مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا، مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا، آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے، یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر
سرورِ انبیاء تیری کیا بات ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق کائنات جل جلالہ ومن والہ اعظم شانہ ولا الہ غیرہ کی ذات لم یزل کے لیے بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات فخر موجودات رسالت مآب امام الانبیاء خطیب الانبیاء شفیع روز جزا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ کی ذات ستودہ صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد سامعین اکرام، آج کا بابرکت بعظمت پروگرام عظیم الشان رفیع الشان پروگرام جس میں مجھے اور آپ کو حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، یہ یقیناً ایک ایسی ہستی کے لیے اہل علاقہ کی طرف سے ہدیہ عقیدت و محبت ہے کہ جس ہستی نے اس زمانے میں اس دور میں پورے علاقہ کے لیے نہیں بلکہ جہاں جہاں اس شاکان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آباد و شاداب ہیں ان سب کے لیے اس زمانے میں محنت کی، جو آج بھی ان کی کتابوں کی صورت میں اہل دل علماء کے ہاتھوں میں موجود ہے۔ مجھے حاضری کا حکم ملا پیر طریقت رہبر شریعت مخدوم العلماء والمشائخ جانشین حضور خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جناب مکرم محترم مشفق خواجہ مشتاق احمد صاحب اطال اللہ حیاتہ و فیوزہ، آپ کی طرف سے حکم ملا، اگرچہ ہمارا طریقہ کچھ اور ہے لیکن یہاں پر معاملہ کچھ اور ہے، جتنی ایمرجنسی میں حکم ملا ہم کبھی جاتے نہیں ہیں، ہم بھی کچھ اپنا سٹیٹس رکھتے ہیں، لیکن یہ وہ درگاہ ہے جہاں پہ اگر کھڑے پاؤں بھی حکم ملے تو سر کے بل آنے کو تیار ہے۔ تو یہ ہماری محبت ہے، عقیدت ہے، اس لیے کہ جو اکابرین ہیں ان کو پڑھا جاتا ہے، ان کی جو ترکے کے اندر وراثت کے اندر چھوڑی ہوئی علم کی کیفیت ہے۔ تو خواجہ صاحب والا شان رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ عبدالحی چشتی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے فیوزات روحانیہ اور علمی فیوزات جو ہمارے پاس آپ کی تصانیف کی صورت میں موجود ہیں، جب ان کو دیکھتے ہیں تو پھر نگاہیں فرط عقیدت کے ساتھ جھک جاتی ہیں کہ آج جب میڈیا کا دور ہے، گوگل سرچ کریں اکثر مسائل کا حل ملتا ہے، لیکن اس زمانے میں نہ کوئی کمپیوٹر تھا نہ کوئی کہیں سرچ آپشن موجود تھے، لیکن یہ اللہ والے تھے جنہوں نے اس زمانے میں کام کیا اور آنے والی امت کی رہنمائی کرتے چلے گئے کہ جنہوں نے آ کے احادیث کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، صرف اپنی اینک لگا کے نہ سمجھیں بلکہ سمجھنا ہے تو اللہ والوں کی محبت کا، ان کے قدموں کا سرما اپنی آنکھوں میں ڈال کے پھر پڑھا کریں، احادیث مبارکہ کا لطف بھی حاصل ہوگا، اس کا عرفان بھی حاصل ہو جائے گا۔ سٹیج پر مقتدر شخصیات علماء ذی وقار جلوگر ہیں، میرے نہایت ہی محترم مکرم جناب حضرت علامہ مولانا علی حسن رضوی صاحب، آپ کو نظامت کی جو ذمہ داری ملی ہے نبھا رہے ہیں، علامہ محمد ابراہیم حقانی صاحب، اور علاقہ بھر کے علماء تشریف فرما ہے، کھریپڑ شریف اور دیگر درگاہوں سے تعلق رکھنے والے، اور خاص طور پر بہڑوال شریف سے، اور پھر یہ جو فیض ہے حضرت سلطان الاولیاء سلطان گولڑا شریف سے، ادھر سے چلتا ہوا یہ فیض آیا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عقیدت ہے، الفت ہے کہ وہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ
کہ جس ہستی کو رب کائنات نے اس زمانے میں اس قابل بنایا تھا، عام کوئی بھی اللہ والا ہے اس کا ایک اپنا لیول ہے، اپنا سٹیٹس ہے، لیکن جب بھی کوئی کسی کے پاس حاجت کے لیے جاتا ہے، کوئی بھی سائل کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے، وہ دعا کرتا ہے، وہ التجا کرتا ہے اللہ کے حضور کے خدا تمہاری مشکل حل کرے۔ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بڑے بڑے دم کرنے والے، درود کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو آنے والے مال و دولت والوں کو سلام بھی کرتے ہیں، اچھی جگہ بھی دیتے ہیں، لیکن حضرت پیر مہر علی شاہ سرکار کا لیول ہی رب کائنات نے اور بنایا ہوا تھا۔ کھل کے کہو ذرا سبحان اللہ۔ آپ کا ساتھ مجھے چاہیے، اونچی کہیے ذرا سبحان اللہ۔ نواب آف کالا باغ ڈیم گاڑی چلا رہا ہے، حضرت پیر مہر علی شاہ سرکار ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس دور کا گورنر ہے مغربی پاکستان کا، وہ ڈرائیور بنا ہوا ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ سرکار ساتھ جا رہے ہیں، راستے میں خوش طبعی کی گفتگو ہوتی گئی، اگر محسوس نہ کرے تو مجھے ذرا نظر آئیں۔ راستے میں خوش طبعی کی کچھ بات ہوئی تو وہاں پہ گورنر کہنے لگا، حضرت آپ کے تو بڑے وارے نیارے ہیں، بڑے آپ کے دنیا کے اندر ڈنکے بج رہے ہیں، بڑے روپ اور دبدبے قائم ہیں، کیسے؟ تو کہنے لگا کیوں نہ ہو ہم جیسے لوگ آپ کے ڈرائیور بنے، پھر آپ کی شانیں تو بننی۔ جملہ بولتا ہے کہ ہم جیسے لوگ اگر آپ کے ڈرائیور ہیں تو آپ کی شانیں تو بننی ہیں۔ آپ نے پیر مہر علی شاہ سرکار نے دیکھا تو دیکھ کے فرمانے لگے کہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کی وجہ سے ہمیں عزت ملی ہے۔ آپ نے جلال میں آکے فرمایا روک دو گاڑی، یہیں پہ روکو۔ اس نے گاڑی روک دی، کیا مسئلہ ہوا؟ آپ فرمانے لگے روکو۔ جب رک گئی تو گاڑی کا گیٹ کھول کر آپ گاڑی سے نیچے اترے اور اتر کے فرمانے لگے ہم تیری گاڑی پہ بیٹھے تھے تب بھی پیر مہر علی تھے، اب اتر گئے ہیں اب بھی پیر مہر علی ہیں۔ اندازہ کرو تم تب تک قابل عزت ہو جب تک مہر علی کی تم پہ نظر ہے، ہم نظر اٹھا لے تو تمہارا کچھ نہ بنے، تم ہمارے ڈرائیور نہ بھی رہو تو ہمارے ڈنکے پھر بھی بجتے چلے۔ کھل کے کہیے سبحان اللہ۔ یہ ہیں وہ ہستیاں جن کو اپنے ذات مقدسہ پہ اتنا اعتماد تھا، اس قدر یقین تھا کہ کوئی گورنر بھی آئے تو اسے بھی خاک میں نہ لائیں۔ آپ یہ فرما دیں کہ تمہارے دنیائی چاہو حشمت اگر ہیں تو ہمارے رحم و کرم پر ہیں، ہم چاہیں تو گورنریاں چھین لیں، ہم چاہیں تو سربراہیاں عطا کر دیں۔ جب محمد احمد برکاتی نے حضرت پیر مہر علی شاہ کی اس ادا اور اس الفاظ پہ غور کیا تو مجھے سمجھنے لگی کہ حضور غوث الثقلین نجیب الطرفین آپ کی خدمت میں بھی آپ کا ایک مرید حاضر ہوا تھا۔ غوث پاک سے عرض کرتا ہے کہ آپ فرمائیں گورنر کو فرمائیں کہ میرا کام کر دے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا جاؤ میرا پیغام اس کو دے دو کہ میرے اس مرید کا کام کر دو۔ توجہ چاہوں گا، میرے اس مرید کا کام کر دو، اگر میرے مرید کا کام نہ کیا تو ہم تم سے گورنری لے کے کسی اور کو عطا کر، ہم یہ گورنری لے کر، یہ میرے غوث پاک فرما رہے تھے، ہم یہ گورنری لے کر کسی اور کو عطا کر دیں گے۔ ارے ظاہری نظام حکومت دنیا والوں کا قائم ہوتا ہے، لیکن یہ وقت کے کتب ہوتے ہیں، وقت کے غوث ہوتے ہیں جن کو اللہ طاقت دیتا ہے۔ حکومتوں کے تنزلی اور تقرری کا انتظام رب کائنات ان پاک ہستیوں کے ہاتھوں سے فرما دیتا۔ سمجھ آئیے تو اونچی کہیے سبحان اللہ، ہاتھ کھڑا کر کے کہیے سبحان اللہ۔ سامعین ذی وقار، یہ کیوں نہ ہو آج ہم اس ہستی کے عرس پاک کی تقریب میں حاضر ہیں جس ہستی نے اس زمانے میں یہ کام کیا کہ جب یہ منڈی عثمان والا اتنا کوئی معروف شہر تو نہ تھا، لیکن آج اس شہر کو خواجہ صاحب کی صورت میں، جناب مشتاق احمد صاحب کی صورت میں اپنا جان نشین دے کر یہاں مفتی اعظم کو بلوا کے یہ ظاہر کر دیا ہے کہ ہم تب محنت کرتے تھے، آ جاؤ دیکھو اس کمپلیکس میں کیسا علمی باغ لگا ہوا اور مہکا ہوا نظر آ رہا۔
سامعین ذی وقار اللہ اکبر. سامعین ذی وقار، آج کی یہ بات عرس پاک کی تقریب، کہاں سے عرس نکالا، ان کا وصال ہوا، کیوں مناتے ہو؟ میں نے کہا تجھے پتہ ہی نہیں، جس دن کسی نیک ہستی کا وصال ہوتا ہے اس دن کا تذکرہ کر کے اس دن پہ سلامتیاں بھیجنا خود میرے رب کائنات کی اپنی سنت بن جاتا ہے. سمجھ آئی تو کھل کے کہیں سبحان اللہ. آپ کا مجھے ذوق چاہیے، مکمل اونچی کہیے سبحان اللہ. میں نے کہا سب سے پہلے ہمیں یہ طریقہ قرآن پاک نے دیا ہے. سورہ مریم کے اندر رب کائنات نے حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، دنیا والوں کو قرآن کی صورت میں آپ کی توجہ چاہوں گا. اگر آپ کو تھوڑی بھی بات سمجھ آگی تو انشاءاللہ آپ کو عرس پاک کا لطف آنا شروع. تھوڑی سی توجہ، تھوڑا سا دھیان. عرس کی حقیقت کیا ہے رب کائنات نے خود واضح فرما دی. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے رب کائنات نے اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرما دیا، اے پیارے عیسیٰ، حضرت پیارے یحییٰ علیہ السلام، آپ کا معاملہ یہ ہے. ان کی شان بیان کرتے ہوئے رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، توجہ فرمائیں، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ. جس دن یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے رب کہتا ہے اس دن کو سلام ہے. سمجھ آئی تو کہیے سبحان اللہ. میں نے کہا رب نے تو یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کو سلام کر دیا، پھر امام الانبیاء کے میلاد کو کتنا سلام کیا جاتا رہے. رب فرما رہا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ. جس دن ان کی ولادت ہوئی، جس دن یحییٰ علیہ السلام پیدا کیے گئے اس دن کو سلام. وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يَمُوتُ. جس دن یحییٰ علیہ السلام انتقال کریں گے، وصال کریں گے، رب کہتا ہے اس دن کو بھی سلام ہے. جس دن انتقال کریں گے، جس دن فوت ہوں گے، وصال کریں گے، جملہ جو بھی بول، شمود کا ترجمہ جو بھی کرے گا تو ایک مفہوم ہوگا. جب ظاہری دنیا سے تعلق ختم ہوتا ہے، جب تعلق جڑے وہ دن بھی سلام والا ہے. اگر ظاہراً تعلق توڑ کے باطنی قائم کر دے تو بھی وہ دن سلام والا ہے. میں نے کہا فوت ہونے کا وصال کا دن تو میرا رب خود یاد بھی کرا رہا ہے، سلامتیاں بھی عطا فرما رہا. آپ کا ساتھ چاہیے، اونچی کہیے سبحان اللہ. فرنٹ سیٹ پہ کہیے سبحان اللہ. کیونکہ فرنٹ والے ہی سو جائیں تو پھر ڈرائیور بھی سو جاتا ہے. انتہائی خوش بختی ہے کہ عالمی مبلغ اسلام، فخر العلماء والمشائخ، محسن اہل سنت، مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد منیب الرحمن صاحب دامہ ظلہ العالی، آپ جلوگر ہیں اور آپ سب لوگوں کو قبلہ مفتی صاحب کی زیارت گاہ شرف حاصل ہو رہا ہے. اور ہم تو اس حوالے سے یہ بات سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا جو سابقہ حکومت نے اہل پاکستان پر ظلم کیا تھا وہ یہ تھا کہ ایک مفتی اعظم پاکستان کو رویت حلال کمیٹی کی چیئرمین شپ سے ہٹا کے ایک مڈل پاس شخص کو انہوں نے مقرر کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ مفتی صاحب کا طریق وہی تھا، کہتا ہوں وہی سمجھتا ہوں جسے حق، نئے ابلہ مسجد ہونا تہذیب کا پابند. تو یہ اور لوگ ہیں، ان کو چاہیے اپنے کاسا لیسی کرنے والے. لیکن میں نے جو اب توجہ کریں، باقی جو معاملات انتظامیہ دائیں بائیں ہو کر کرے. ابھی دیکھیے
مفتی اعظم پاکستان تشریف فرما ہے اور میں نے یہ بات کہی تھی، اور کیا امتزاج بن رہا ہے کہ حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار نے ڈانٹ کے کہا تھا کہ میں جب تیرے ساتھ بیٹھا تھا تب بھی مہر علی تھا، اب گاڑی سے نیچے اتر گیا ہوں تب بھی مہر علی ہوں، میری اتھارٹی وہی ہے۔ تو ہم کہتے تھے جب یہ چیئرمین شپ پہ تھے تب بھی یہ مفتی اعظم پاکستان تھے، اگر اس سیٹ پہ نہیں رہے تو آج بھی مفتی اعظم پاکستان ہے۔ یہ بزرگوں کا فیض ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تمہیں اپنی غلامی کرنے والے مبارک ہوں، ہمیں مصطفیٰ کے دین کا پرچار کرنے والے مبارک۔ سامعین عزیز وقار، رب کائنات نے ارشاد فرمایا حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ جس دن ان کا وصال ہوگا وہ دن بھی سلامتی والا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آپ نے بھی اپنے دور مقدس نے ارشاد فرمایا، اور میں آپ کی توجہ چاہوں گا اسی بات پر جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ آپ پہ جب نعوذ باللہ تہمت لگائی گئی تو عیسیٰ علیہ السلام نے خود جو جوابات دیے اس کے بعد ایک بات فرمائی، والسلام علیہ یوم ولدت، سلام ہے مجھ پر یوم ولدت، وہ دن سلامتی والا جس دن میرا میلاد ہوا، جس دن میں دنیا کے اندر آیا، اس دن میرا وصال، میرا دنیا میں آنا ہوا، تو وہ دن سلام والا۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں وہ یوم اموتو، یوم اموتو، توجہ کرنی سب نے، یوم اموتو، جس دن میں دنیا سے وصال کروں گا وہ دن بھی سلام والا، وہ دن بھی سلام والا، توجہ کریں سب، وہ دن بھی سلام والا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ دن بھی سلام والا۔ ارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے تھے، آج سن 2023 گزر رہا ہے، اتنا عرصہ گزر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا عقیدہ ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا نہ ان کو پھانسی سولی دی گئی۔ ہاں آج بھی عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے۔ ارے میری بات کو سمجھے، اس کا مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام ابھی دنیا سے وصال کیا نہیں، پھر بھی وہ دن سلامتی والا، پھر بھی وہ دن سلام والا جب آئے گا۔ 100 سال بعد آئے، 1000 سال بعد آئے، 2000 سال بعد آئے۔ میں نے کہا تو ہمارے ان عرصوں کو ناجائز کہتا ہے، ابھی تو وہ آئیں گے جب جائیں گے، رب تو یہ بھی بتا رہا ہے وہ دن بھی سلام، وہ دن بھی سلام والا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے بزرگوں کے آراس جس قدر بھی ہوتے ہیں یہ قرآن سے مستفاد ہیں۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ، عظیم المرتبت ہستی جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کبار اس دور مقدس کے ساتھ نسبت ہے، قرب زمانی ہے، حضور علیہ السلام کے صحابہ کا قرب حاصل رہا۔ وہ فرماتے ہیں، امام ابو نعیم نے حلیت الاولیاء کے اندر بیان کیا، آج لفظ عرس پہ اعتراض کیا جاتا ہے، میں اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ امام ابو نعیم فرماتے ہیں حضرت مالک بن دینار نے فرمایا تھا، آپ فرماتے تھے عرس المتقین یوم القیامہ۔ ارے دنیا تو دنیا رہی، اولیاء کا عرس تو رب کائنات قیامت والے دن بھی فرمائے۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ اونچی کہیے سبحان اللہ، ہاتھ کھڑا کر کے کہیں سبحان اللہ۔ امام وقت کے محدث، مجدد، صوفی، درویش اور امام الاولیاء ہے، امام المحدثین ہے۔ حضرت مالک بن دینار تب کے ہیں جب امام بخاری پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تب کے ہیں جب امام مسلم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تب کے ہیں جب امام ترمذی نسائی دنیا کے اندر آئے بھی نہیں تھے۔ وہ تب کہہ رہے تھے عرس المتقین یوم القیامہ۔ ارے اولیاء کا عرس تو قیامت کے دن ہوگا۔ تو پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج کا عرس تو ہم اس اصلی عرس کے لیے مشق کر رہے ہیں، اس عرس کا انتظام کرنے کا یہاں ہم مشق کا کام کر رہے ہیں۔ تو جن کے یہاں عرس ہو رہے ہیں ان کے قیامت والے دن بھی عرس منعقد کیے جائیں۔
کہیے سبحان اللہ. بڑے بخیل ہو یار، اونچی کہو سبحان اللہ. او بابا جی ادھر دیکھو میرے اللہ، ادھر دیکھو میں ادھر تقریر کر رہا ہوں، سارے دھیان لگے. اونچی کہو سبحان اللہ. سجے کھبے ویکھا ہوں میں ادھر منہ کر کے تقریر شروع کر لینا، پھر آپ سارا کم پورا ہو جائے گا. مفتی اعظم پاکستان الحمدللہ، پوری دنیا جانتی، کون نہیں جانتا. ہم بھی الحمدللہ 1000 سے زیادہ پروگرام مختلف چینلز پر کر چکے ہیں. تقریباً 1100 سے اوپر تو 92 پہ کر چکا ہوں. تو ہمیں پتا چپ کر کے ایک بندہ بیٹھا ہو تقریر کس طرح کر لیتے، گھنٹہ پورا کر لیتے ہیں. آپ چپ کر کے بھی بیٹھے رہیں گے، کوئی ٹینشن نہیں. لیکن اگر لنگر کھانے والے ہو نا تو تھوڑا سا بولنا بھی سیکھ. ہاتھ کھڑا کر کے کہو سبحان اللہ، اور اونچی کہو سبحان اللہ. آندے نے جندہ کھائیے ہوندہ، جندہ کھائیے ہوندہ. کچھ لنگر کھا چکے تھے، کچھ ہلے کھان گے تے جنہ کھا لے او بھی کہو جنہ نے ہلے کھانا. اونچی کہو سبحان اللہ. سامعین عزیز وقار، آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس وادی میں جہاں پہ میرے سامنے اس وقت موجود ہے حضرت خواجہ خواجگان، وہ عظیم المرتبت ہستی جن کو آج کے عرس کی نسبت حاصل ہے. حضرت خواجہ عبدالحی چشتی علوی رحمت اللہ تعالی، وہ عظیم المرتبت ذات ہے جنہوں نے اس زمانے میں 22 سے زائد کتابیں لکھی. اور مجھے بھائی عباس صاحب بتا رہے تھے کہ 18 کتابوں کی کمپوزنگ نہیں ہو چکی ہے اور بقیہ کی ہو رہی ہے. ہر سال 2-2, 3-3 کتابیں چھپ کے آئیں گی. پھر پتہ چلے گا مکتبہ شاملہ کھول کے پڑھنے والوں کو کہ آج تم لوگوں کے پاس کمپیوٹر کا دور ہے تو آپ کی یہ محنت ہے. انہوں نے بغیر کمپیوٹر کے کس طرح عقائد، تصوف اور یہاں تک کہ اس دور کے جدید فلسفے کے بانی کارل مارکس اور لینن جیسے لوگوں کے کس طرح بخیے ادھیڑ کے رکھے تھے. ایک چھوٹا سا منڈی عثمان والا ہے اور رشیا کے بڑے بڑے اسکالر کو چیلنج کیا جا رہا ہے اور پھر قرآن و سنت کی روشنی میں ثابت کیا جا رہا ہے تمہارے افکار کل بھی باطل تھے، تمہارے افکار آج بھی باطل ہیں. مصطفیٰ کے دین کا پرچم کل بھی سر بلند تھا، مصطفیٰ کے دین کا پرچم آج بھی سر بلند ہے. سامعین عزیز وقار، یہ میرے ہاتھوں کے اندر یہ کتاب موجود ہے اور اس کو ہمیں دیکھنا ہے آج کے خصوصیت کے ساتھ عقائد کی روشنی میں. جو مشہور و معروف آپ نے ایک حدیث مبارکہ درج فرمائی ہے، چونکہ جن کا عرس ہے ان کا ذکر کرنا لازمی اور ضروری ہوتا ہے، کیونکہ عام جرنل باتیں کر لی جائیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن ان کا حق بنتا ہے کہ ان کی خدمات کو خراج تحسین بھی پیش کیا جائے اور نئی نسل کو بتایا جائے کہ یہاں پہ جو حضرت خواجہ مشتاق صاحب چشتی علوی نے یہ جو باغ سجایا ہے یہ ایسے نہیں. اس کے اصل بانی، اس باغ کے اصل باغباں وہ ہستیاں تھیں جن کو رب کائنات نے اس زمانے میں حضرت پیر مہر علی شاہ کی وہ نگاہ باطنی عطا کی تھی جس کے انہوں نے فیوز و برکات تقسیم فرمائے. یہ آپ کی کتاب ہے حیات طیبہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس کے اندر آپ نے ایک حدیث پاک بیان فرمائی ہے اور میں اس پہ غور کر رہا تھا. یہ حدیث پاک میں اس کے ریفرنسز خود کوٹ کر دوں پہلے، لیکن آپ نے جو حوالہ دیا پھر میں اس پہ بات کرتا ہوں. خواجہ صاحب نے جو حوالہ دیا وہ بعد میں، یہ حدیث پاک مرفوع ہے. امام نعیم بن حماد نے اپنی کتاب الفتن کے اندر بیان کی ہے، امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء کے اندر بیان کی ہے. یہی حدیث پاک امام ابن عساکر نے اپنی تاریخ مدینہ دمشق کے اندر بیان کی ہے. یہی حدیث پاک کنز العمال کے اندر شیخ علی المتقی الہندی رحمت اللہ علیہ نے بیان کی ہے. یہی حدیث پاک جو تہذیب ابن عساکر کے اندر بھی موجود ہے، دیگر کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے. اور یہاں پہ حضرت نے جو حوالہ دیا ہے وہ علامہ زرقانی رحمت اللہ علیہ کا دیا ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں، ان اللہ قد رفع علی الدنیا فانا انظر الیہا وإلی ما ہوا کائن فیہا الی یوم القیامت کما انظر الی کفی ھذہ. رب کائنات نے ساری دنیا کو میرے سامنے بلند کیا، میں اس دنیا کو اب بھی دیکھ رہا ہوں اور قیامت تک جو اس میں ہوگا اس کو اب بھی دیکھ رہا ہوں اور کچھ بھی چھپا نہیں ہے. ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا. اونچی کہہ دو سبحان اللہ، اور اونچی کہہ دو سبحان اللہ. خواجہ صاحب نے حوالہ دیا علامہ زرقانی کا
میں نے ابھی کچھ دیر پہلے یہ روایت پڑھی، ڈیرے پہ بیٹھ کے میں نے عرض کیا مجھے یہ کتاب پرووائڈ کی گئی، میں نے علامہ سرکانی کے حوالے پہ غور کیا کہ اس سے مضبوط حوالے موجود تھے جن کو خود سرکانی کوٹ کرتے ہیں، تو آپ نے سرکانی کا حوالہ کیوں دیا؟ یہ علماء کو خصوصی توجہ ہے، باقی معاملات عوام کو اگر سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ، نہ آئے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں اپنے وجدان کے مطابق عرض کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ توجہ چاہوں گا آپ سب کی کہ آپ نے حضرت خواجہ صاحب نے اس کتاب کے اندر جو علامہ سرکانی کا حوالہ دیا تو میں نے یہ سمجھا کہ اس سے معتبر اور محترم کبار متقدمین محدثین نے یہ حدیث نقل کی، تو آپ نے ان کا حوالہ کیوں نہیں دیا؟ ان کا کیوں دیا؟ توجہ کرنی ہے آپ نے، ان کا حوالہ کیوں نہیں دیا؟ ان کا حوالہ کیوں دیا ہے؟ تو مجھے یہ سمجھ آیا کہ خواجہ صاحب نے علامہ سرکانی کا حوالہ دیا ہے تو صرف اس لیے دیا ہے کہ آنے والے لوگوں اگر تم اس حدیث میں کسی کی جرح دیکھتے ہو، کسی کی تنقید دیکھتے ہو تو تمہاری کج فہمی ہے۔ جب اس حدیث کو مابعد متاخرین ائمہ میں سے علامہ سرکانی نے قبول بھی کیا اور درج بھی کیا تو اس کا مطلب ہے عشاق محدثین کے ہاں یہ حدیث مقبول ہے، مقبول ہے، اور خود خواجہ صاحب نے درج کر کے بتا دیا لوگوں ہمارا وہی عقیدہ ہے، وہی عقیدہ ہے جو ہمارے اکابرین کا عقیدہ تھا، جو ہمارے سلف صالحین کا عقیدہ تھا، اور ان کا عقیدہ یہی ہے۔ حضور اپنے غلاموں کو کل بھی جانتے تھے، آج بھی اپنے غلاموں کو جانتے ہیں۔ اونچی کہیے سبحان اللہ، اور اونچی کہیے سبحان اللہ۔ میں ایک یہاں پہ اور حوالہ عرض کرنا چاہوں گا آپ سب لوگوں کی توجہ کے لیے۔ سیر و اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی نے بیان کیا ہے کہ حضور غوث الثقلین نجیب الطرفین آپ تشریف فرما تھے، خطاب کر رہے تھے، ایک محدث تھے، اپنے گھر سے چلے، اور جب گھر سے چلے آئے غوث پاک کی خدمت میں، جب آپ کی خدمت میں آئے تو کہتے ہیں میں نے ذہن میں یہ سوچا کہ پتہ نہیں شیخ عبد القادر جیلانی کے عقائد کیا ہیں، دعویٰ تو بڑا درویشی کا ہے۔ میرے ذہن محمد احمد برکاتی میں بول رہا ہوں، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یہ سیر میں نہیں لکھا ہوا، کہ اس زمانے میں بد مذہب لوگ تھے جو حب آل نبی کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کیا کرتے تھے، صحابہ سے عداوت کا درس دیتے تھے، تو وہ صوفیاء کا طریقہ اختیار کرتے تھے۔ انہوں نے ذہن میں خیال کیا شاید عبد القادر جیلانی بھی انہی لوگوں میں سے ہو، اسی لیے وہ سوچ میں پڑ گئے، کیونکہ میری یہ سوچ جو ہے اس کے الفاظ آگے آنے والے تائید کریں گے، کہ انہوں نے ذہن میں یہ خیال کیا کہ پتہ نہیں شیخ عبد القادر جیلانی کا عقیدہ کیا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، لوگوں کو نعوذ باللہ گمراہ تو نہیں کر رہے۔ کہتے ہیں جب میں غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچا تو غوث پاک خطاب فرما رہے تھے، لوگ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ نے خطاب کرتے کرتے توجہ خطاب کرتے کرتے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ، لوگوں سن لو ہمارا وہی عقیدہ ہے جو ہمارے اسلاف صالحین کا عقیدہ تھا، جو مصطفیٰ کے صحابہ۔ آج کا بڑا فتنہ میرے غوث پاک کا فرمان ذہن میں رکھو کہ آپ فرما رہے ہیں جو صحابہ کا عقیدہ، حسنی حسینی سید ہو کے کہہ رہے ہیں کہ وہ عقیدہ ہے جو حضور کے صحابہ کا عقیدہ۔ اب انہوں نے تو صرف دل میں سوچا تھا، سوال نہیں کیا، کسی کو بتایا نہیں۔ اب سوال تو اتنا تھا، توجہ ہے آپ سب کی؟ ہاتھ کھڑا کر کے کہیں سبحان اللہ۔ یہ میں اس لیے کہلوا رہا ہوں کہ غوث پاک کا اس وقت کا فرمان آج بھی ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا وہی ہمارا عقیدہ ہے جو سلف صالحین کا ہے اور جو عقیدہ حضور کے صحابہ کا ہے۔ اب یہ کہنے لگے
کہ یار بات تو یہ میں نے سوچی تھی، غوث پاک کو کیسے خبر ہو، حضور کو کیسے پتہ چل گیا؟ شاید اتفاقاً آپ کی زبان سے یہ جملے نکل گئے ہوں گے، میں نے تو سوال کیا ہی نہیں، میں تو جانتا ہی نہیں، کیونکہ گفتگو کرتا تو پھر میں جانتا نہیں، یہ تو ان کا اپنا خیال ہوگا، تخیل ہوگا۔ امام زاہبی بیان کر رہے، پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں جب میں نے ذہن میں یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے اتفاقاً آپ کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا ہو، تو غوث پاک نے خطاب کرتے پھر ارشاد فرمایا اور میری طرف دیکھا اور چہرہ ادھر کر لیا، پھر دوسری مرتبہ فرمایا اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ، سن لو ہمارا وہی عقیدہ ہے جو سلف صالحین اولیاء کا عقیدہ ہے، جو مصطفیٰ کے صحابہ کا عقیدہ ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ میری طرف دیکھ کے پھر آپ نے دوسری بار کہہ دیا، میں نے تو ابھی بھی سوال نہیں کیا، میں نے تو ابھی بھی نہیں پوچھا، تو مجھے کیسے دیکھ لیا؟ پھر کہتے ہیں ذہن میں خیال آیا، ہو سکتا ہے اتفاقاً آپ کے منہ سے میری طرف دیکھتے ہوئے جملہ نکل گیا ہے، کیونکہ خطیب جب خطاب کرتا کبھی دائیں دیکھتا ہے، کبھی میرے دائیں بائیں تو بیٹھے ہوئے وہ تو اسی طرح کرتے ہیں، لیکن آپ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، اونچی کہیے سبحان اللہ۔ خطاب کرنے والا کبھی دائیں دیکھتا ہے، کبھی بائیں دیکھتا ہے۔ تو غوث پاک جب یہ جملہ بول رہے تھے اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ، یہ کہتے ہوئے میری طرف دیکھا ہے، ہو سکتا ہے اتفاقاً آپ کی نظر میری طرف ہو گئی ہو سکتا ہے اتفاقاً آپ نے میری طرف دیکھ کے یہ جملہ بولا، بات تو میرے دل کی ہے، کسی اور کی تو ہے نہیں، لیکن دل کو تسلی دے رہے تھے آخر تک، ہو سکتا ہے اتفاقاً دیکھا ہو۔ تو جیسے ہی فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا، جیسے ہی میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ خطاب کرتے کرتے اتفاقاً آپ نے مجھے دیکھا ہو اور پھر یہ جملہ بولا ہو، میرے سوال کی بات نہیں ہے، میرے دل کی بات نہیں ہے، تو جیسے ہی میرے دل میں یہ خیال آیا تو غوث پاک نے انگلی کا اشارہ میری طرف کر کے فرمایا، اور دل میں سوچنے والے کہ بات میں کسی اور کے لیے نہیں تیرے لیے کہہ رہا ہوں، یہ میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو سلف صالحین کا عقیدہ ہے، جو حضور کے صحابہ کا عقیدہ ہے۔ اب بھی اگر تو نہیں مانتا، اب بھی تجھے یقین نہیں ہے کہ رب نے تیرے دل کی مجھے خبر دی ہے، تو چل اٹھ یہاں سے مجلس سے اپنے گھر چلا جا، وہاں جا کے دیکھ تیرا باپ کئی دنوں سے باہر گیا ہوا تھا سفر میں، تو گھر سے چل کے یہاں آیا ہے، تیرا والد تیرے گھر میں واپس آ چکا ہے، اور اگر میں یہاں بیٹھا ہوا تیرے والد کو گھر میں دیکھ سکتا ہوں تو پھر سامنے بیٹھے ہوئے تیرے دل کی حالت بھی دیکھ سکتا ہوں۔ مفتی اعظم پاکستان نے جو جہاد کیا وہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہے جن کو بدقسمتی تھی کہ راہ ہدایت سے انحراف کسی نہ کسی حد تک انہوں نے کیا، پتہ نہیں کس وجہ سے کیا، لیکن غوث پاک کا فرمان آج بھی رہنمائی کر رہا ہے، نجات ہوگی تمہاری تو میرے غوث پاک کے فرمان پہ ہوگی۔ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو سلف صالحین کا عقیدہ ہے، جو مصطفیٰ کے صحابہ کا عقیدہ ہے۔ جن لوگوں کو سنیوں نے اپنا شہنشاہ مانا، انہوں نے یہ شہنشاہیاں کسی اور کے قدموں میں نثار کر دی، اور میں بدقسمتی سے یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا تاثر دیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر، ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے خدا نخواستہ جب سے یہ پاکستان بنا تب سے یہاں اہل بیت کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا تھا، بڑیاں زیادتیاں ہو رہی تھی، اور ان کے جناب مقام اور مرتبے کے لیے لوگوں نے تباہیاں کر دی۔ اب یہ چند لوگ اٹھے ہیں جو اہل بیت کے عزت تحفظ کے لیے اٹھے ہیں، تم باہر کی دنیا کو یہ تاثر دینا چاہتے ہو، ارے نہیں، اگر یہ بات نہ ہوتی آل نبی کی عزت و حرمت کا اہل پاکستان کو خیال نہ ہوتا تو آل انڈیا سنی بنارس کانفرنس کسی سید زادے کی صدارت میں منعقد نہ کی جاتی۔ پاکستان بنانے کے لیے بانی پاکستان لفظ محمد علی نہ بنایا جاتا اگر پیر جماعت علی شاہ کے حکم پر، اولیاء کے حکم پر سب نے حضرت قائد
اعظم کو اپنا قائد اعظم مانا تھا، تو یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ سنی پہلے بھی اہل بیت کا ادب کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں۔ اہل بیت سے جس کا رشتہ جڑ جائے اس کا بھی ادب کرتے ہیں۔ آج کا یہ عرس بھی بتا رہا ہے کہ سید زادوں کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کے عرس، ان کی یادیں اہل سنت اسی طرح منایا کرتے ہیں۔ سامعین ذی وقار، میں باتوں کو اختتام دیتے ہوئے آپ کے اور قبلہ مفتی اعظم کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا، اگرچہ مجھے خواجہ صاحب کے بارے میں بہت کچھ عرض کرنا تھا، اور میرے پیارے بھائی جناب خطیب والا شان مقرر اہل سنت حضرت علامہ مولانا عطاء الرحمن ثاقب صاحب زیدہ مجدہ، کل سے وہ بھی حضرت کے ساتھ سفر میں ہیں، حضرت بھی ماشاءاللہ 2-3 دن سے سفر میں ہیں، ہمارے بھی سفر چل رہے ہیں۔ آپ تو گھر سے چل کے یہاں آئے اور یہاں سے گھر چلے جائیں گے، لیکن یہ وہ علماء ہیں جن کا سونا بھی عبادت ہے، جن کا جاگنا بھی عبادت ہے، جن کا چلنا بھی عبادت ہے، جن کا پھرنا بھی عبادت ہے، اس لیے کہ یہ اپنی ذات کے لیے چلتے پھرتے نہیں ہیں، رسول اللہ کے دین کی خدمت کے لیے کر رہے ہیں۔ سامعین ذی وقار، میں ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کرنا چاہوں گا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنو، آج کے عرس کا لطف لو، اور آئندہ بھی جہاں کسی بزرگ کی نسبت ہو تو وہاں اسی حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے دل کو تسکین دینی ہے۔ اور یہ حدیث پاک سننا کے اندر امام ابن ابی عاصم نے بیان کی ہے، اور یہی حدیث پاک امام ابن ابی دنیا نے کتاب القبور کے اندر بیان کی ہے، اور بہت سے محدثین نے اسے کوٹ کیا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، جب قیامت کا دن آئے گا ساری دنیا جمع ہوگی۔ یہ آپ نے لطف لینا ہے تو میں سناتا ہوں، ورنہ پھر میں کوئی اور بات شروع کرتا ہوں۔ اونچی کہیے سبحان اللہ۔ علماء خصوصی طور پہ شفقت فرمائیں، مشایخ کرام تشریف فرما، اونچی کہیے ذرا سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرفوعاً خود ارشاد فرما رہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اذا جمع اللہ یوم القیامہ اولہم وآخرہم، قیامت کا دن ہوگا، رب کائنات جو پہلے لوگ آ چکے انہیں بھی جمع کرے گا، حضور کی امت میں سے جو پہلے آ چکے انہیں بھی سامنے لائے گا، جو پیچھے ہوں گے ان کو بھی لائے گا۔ توجہ کرنی، جو پہلے چلے گئے انہیں بھی جمع کرے گا، پچھلوں کو بھی ان کے ساتھ جمع کرے گا۔ حالت یہ ہوگی، پہلے صالحین جب پچھلوں سے ملیں گے، سرکار فرماتے ہیں یعانقونہم ویصافحونہم ویسلمون علیہم، سرکار فرما رہے ہیں، توجہ، سرکار فرما رہے ہیں جب یہ پچھلے پہلوں سے ملیں گے تو پہلے لوگ ان کو صالحین پکڑ کے یعانقونہم، ان کو سینے سے لگا رہے ہوں گے، یصافحونہم، ان سے مصافحہ کر رہے ہوں گے، ویسلمون علیہم، ان پچھلوں کو سلام بلا رہے ہوں گے۔ لوگ پوچھیں گے یہ اتنی عنایتیں کس لیے؟ آپ تو پہلے آگے یہ بعد میں تھے، ان کو اتنا احترام اور آنر کیوں دے رہے ہیں؟ اتنی عزت کیوں دے رہے ہیں؟ اتنا پیار کیوں دے رہے ہیں؟ اب سنیے یہ جواب میں نہیں کہہ رہا، حضور فرما رہے ہیں کہ یہ بتائیں گے ان کو ہم پیار اس لیے اتنا دے رہے ہیں، ان کو سینوں سے اس لیے لگا رہے ہیں، مصافحہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہؤلاء الذین کانوا یستغفرون لنا ویترحمون علینا، کہیں گے ارے ہم تو دنیا سے آ گئے تھے، یہی لوگ تھے جو دنیا میں ہمارے لیے یستغفرون لنا، ہمارے لیے استغفار کیا کرتے تھے، ویترحمون علینا، ہمارے لیے رحمتوں کی دعائیں کیا کرتے تھے، ہم آگے تھے یہ پیچھے تھے، یہ ہمیں یاد رکھتے تھے، آج قیامت میں ہم انہیں یاد رکھ رہے ہیں، یہ ان کی دعائیں ہیں کہ ان کی برکت سے ساری دنیا کے سامنے آج ہم پچھلے آنے والوں کو اپنے سینوں سے لگا رہے ہیں، مصافوں کے شرف عطا۔ اونچی کہیے سبحان اللہ، اور اونچی کہیے سبحان اللہ۔ یہ جملہ نوٹ کریں، بیان میرا ختم، میں نہیں کہہ رہا، سرکار نے فرمایا کہ پچھلوں نے جو دعائیں کی وہ گلے لگائیں۔ وہ کیا کریں گے؟ بولیے، وہ کیا کریں گے؟ گلے لگائیں گے۔ کیا کریں گے؟ اور اونچی بولیے، کیا کریں گے؟ گلے لگائیں گے۔ اب میں پوچھتا ہوں اہل دل سے،
کہ 11ویں شریف کا ختم کیوں دلاتے ہیں؟ آئے ہائے 11ویں شریف کا ختم کیوں دلاتے ہو؟ تو حدیث بتاتی ہے یہ اس لیے دلاتے ہیں کہ قیامت کو غوث پاک تمہیں اپنے سینوں سے لگائیں۔ ہم کہتے ہیں کبھی ہم امام اعظم کو ثواب پیش کرتے ہیں، کبھی صحابہ کو پیش کرتے ہیں، کبھی اولیاء کو پیش کرتے ہیں۔ آج یہاں خواجہ عبدالحی کو پیش کر رہے ہیں، اپنے اولیاء کو، کبھی داتا صاحب، کبھی بابا صاحب، کبھی عبداللہ شاہ غازی، ان ہستیوں کو اسی لیے ثواب پیش کرتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، حضور فرماتے ہیں یہ سینوں سے لگائیں گے، مصافحے بھی کریں گے، تو تیرے آج کا ثواب پیش کرنا قیامت والے دن ساری دنیا کے سامنے تجھے سٹیٹس بتائیں گے۔ غوث پاک اگر بتائیں تو اس قابل ہے کہ غوث الورا کے سینے سے لگ جا، تو اس قابل ہے کہ تمہارے ساتھ ہم خود مصافحہ کریں۔ تو یہ عرس کی اصل ہے۔ میں نے اس ضمن میں یہ بات عرض کر دینی ضروری سمجھی ہے کہ سب سے زیادہ چیز جو اپنے علماء کے ساتھ آپ کو وابستگی پہ معمور کرتی ہے وہ یہی چیز ہے کہ یہ علماء ہیں جنہوں نے دنیاوی جاہو حشمت کو چھوڑنا تو گوارا کیا ہے، لیکن کسی دنیا دار کی خوش آمد کرنا کبھی بھی گوارا نہیں کیا۔ مفتی صاحب کے پاس بھی بڑے آپشن موجود تھے، ویلکم کر دیتے کسی فراڈ چودھری کو تو سیٹ رہ جاتی، لیکن طریقہ حسینی کو رکھا ہے، راہ عظیمت کو رکھا ہے کہ ہم ایسی کسی سیٹ کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ہم اس پہ بیٹھ جائیں جس سیٹ کی قیمت لگائی جاتی ہو۔ اور یہاں حضرت خواجہ مشتاق صاحب کے جتنے بھی محبت کرنے والے بھائی عباس صاحب اور تمام یہ شہر منڈی عثمان والا اور تمام علاقہ، اور الحمدللہ میلاد مصطفیٰ کی کثرت سے بے شمار محافل کر کر کے یہ یاد دلاتے ہیں لوگوں کو، لوگوں بھول نہیں جانا، زمانے کی بھول بھلیوں کے اندر رہ کر بھول نہیں جانا کہ تم رسول اللہ کے غلام ہو۔ ان ماؤں کا دودھ پیا ہے جنہوں نے مصطفیٰ کی غلامی کا دم بھرا ہے۔ میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا یہ فرمانے علی شان اپنے لیے بھی باعث تسکین سمجھتا ہوں، اور آپ لوگوں کے لیے بھی یہ بات باعث تسکین سمجھتا ہوں کہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمانے علی شان اپنے صحابہ کے بارے میں تھا کہ میرا کوئی بھی صحابی کہیں بھی انتقال کر جائے تو وہ اس کا وہاں انتقال کرنا، اس کی قبر وہاں بن جانا یہ پورے علاقوں والوں کے لیے نور ہوا کرتا ہے۔ تو حضور کے فیضان کی یہ برکت ہے کہ اللہ کا ولی جہاں بھی دفن ہو جائے وہ پورے علاقہ والوں کے لیے نور بن جایا کرتا ہے۔ تو حضور فرماتے ادفنوا موتاکم وسط قوم صالحین، اپنے مردوں کو بخشوانا چاہتے ہو جہاں نیک دفن ہے، جہاں نیک دفن ہے، جہاں نیک دفن ہے وہاں ساتھ دفن کر دیا کرو۔ ان کی برکت سے، ان کی برکت سے تمہارے مردے کے اوپر بھی اللہ رحمت فرما دے گا۔ سرچ کریں، گوگل سرچ کریں، جن کے پاس موبائل موجود ہے، ابھی نہیں مفتی صاحب قبلہ کا بیان شروع ہوگا اس کے بعد سرچ کرنا، دیکھ لینا، وہاں لکھ دینا جن کو امام کچھ لوگ مانتے ہیں ابن تیمیہ، وہ کہاں دفن ہوئے، وہ کہاں دفن ہوئے، بلکہ انہوں نے خود وصیت کی تھی کہ مجھے کہاں دفن کیا جائے۔ انہوں نے وصیت کی تھی کہ وہاں مقابر الصوفیاء، جہاں صوفیاء دفن ہوتے تھے مجھے وہاں دفن کیا جائے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ان کی وصیت ہے کہ مقابر الصوفیاء کے اندر قبرستان کا ایک علاقہ تھا جہاں اولیاء نیکوکاران کو دفن کیا جاتا تھا، وہ کہتے تھے مجھے وہاں دفن کیا جائے۔ جس ابن تیمیہ کے نام پہ تم نے امت کو تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے وہ اپنے وصال پہ بھی کہہ رہے ہیں مجھے مقابر الصوفیاء میں دفن کیا جائے، صوفیاء کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ تو ان کی قبر وہاں بنائی گئی۔ کیا تم لوگوں کی یہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ جس کے نام پہ امت کو تقسیم کرتے ہو وہ اپنی نجات کا سامان سمجھتے ہیں، تو اولیاء اللہ کے قدموں میں دفن ہونے کو سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی اور میری اولیاء سے محبت کو دوام نصیب فرمائے اور اسی محبت پر خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔